لازوال کا آفیشیل فیس بک پیج لازوال لائیو دیکھ رہے ہیں آپ اپنے میزبان شراز چودھری کے ساتھ۔ سرمائی دارالحکومت جموں میں موجود ہوں اور میرے ساتھ جانا میں پہچانا چہرہ امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ریاستی صدر بابو حسین مالک صاحب۔ مالک صاحب، ملازمین کی بات کریں تو حالیہ دنوں میں جموں کشمیر مرکز کے زیر انتظام، اب ہم ریاست نہیں کہیں گے، مرکز کے زیر انتظام علاقہ جموں کشمیر کا پہلا جو بجٹ سیشن جو ہے وہ ہوا ہے، اس میں بھی کافی گہما گہمی رہی ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس بار یہ سرکار جو ہے آنے والے وقت میں ملازمین کے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے میں کامیاب ہو پائے؟ میں آپ کے چینل کا اور آپ کا تہ دل کے ساتھ سواگت کرتا ہوں، کیونکہ آپ ہر وقت جہاں جو جموں کشمیر کا جو ملازم ہے، چاہے وہ اعلیٰ ٹائپ آف ڈیلی ویجز ہے، ان کی آباد کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سرکار تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک یہاں ملازموں کے تو بہت سارے مسائل ہیں، اور اگر سب سے زیادہ برننگ ایشو جو جموں کشمیر کے اندر ہے، جو آل ٹائپ آف ڈیلی ویجز، جن کو پچھلے 25-30 سال سے جس طرح آٹے کو چکی میں پیسا جا رہا ہے، اس طرح اس ڈیلی ویجر کو پیسا جا رہا ہے۔ یہاں سرکاریں بھی آئی، انہوں نے بھی کوئی ٹھوس پالیسی نہیں بنائی یہاں، اور یہاں پریزیڈنٹ رول بھی رہا، یہاں ایل جی ایڈمنسٹریشن نے بھی 7-8 سال کام کیا، لیکن ابھی تک نہ تو سرکاروں نے کوئی پالیسی بنائی اور نہ ہی یہاں ایل جی ایڈمنسٹریشن جو یہ پالیسی بنانے میں وہ ٹوٹلی فیل ہو چکے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم لگاتار ان لوگوں کے ساتھ سیکریٹریٹ کے اندر بھی ہم ان کو ملتے ہیں، چاہے وہ منتری ہیں، چاہے وہ ڈپٹی سی ایم ہیں یا کمشنر ہیں، چیف سیکریٹری ہیں، ٹائم ٹو ٹائم ہم ان کو یادداشت دلاتے رہتے ہیں کہ یہ ایشو آپ سیٹل کرو، لیکن ابھی تک ان کا جو مسئلہ ہے وہ جوں کا توں پڑا ہوا ہے۔ اور اسمبلی میں آپ دیکھ لیجئے، جن لوگوں کو ہم اقتدار کی کرسی پر بٹھاتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی نہ تو کسی ورکر کی ملازم کی بات کی ہے، نہ ڈیلی ویجر کی بات کی ہے، نہ پرماننٹ کی بات کی ہے۔ وہاں آج جو اسمبلی کے جو حالات ہیں، آپ دیکھ لیجئے، یہاں ایک جس طرح وہ کشتی خانہ ہے نا، اس کو کشتی خانہ بنا رکھا ہے۔ کیا ہم لوگوں نے جن لوگوں کو اقتدار کی کرسی پر بٹھایا ہے، ہم نے اس لیے بھیجا ہے آپ لوگوں کی نمائندگی کرو یہاں؟ ملک صاحب، آپ ملازمین کے مسائل جو ہیں وہ ہر بار آپ ان کی آواز بنتے ہو، حالانکہ جس طبقے کا ملازم ہو اس کی آپ آواز بلند کرتے ہو۔ اور دوسرے کال کی بات کریں، سوشل میڈیا پہ ایک لیٹر جو ہے وہ کافی وائرل ہو رہا ہے مہراج ملک ایم ایل اے ڈوڈا کا۔ 10+2 کنٹریکچوئل لیکچرر کا ایک وفد ان کے پاس ملنے جاتا ہے، وہ اپنی طرف سے ایک خط لکھتے ہیں ایجوکیشن منسٹر کو، سکینہ تو صاحبہ کو، جو محکمہ تعلیم کی وزیر ہیں جموں کشمیر کی، کہ آپ میری کانسٹیٹنسی کے جو 10+2 کنٹریکچوئل لیکچرر ہیں ان کو دوبارہ انگیج کر دیجئے، اور میری جو کانسٹیٹنسی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس میں سے 1 کروڑ روپیہ کاٹ کے ان کو ہرنیم دیجئے۔ اس طرح کے جو اگر لیڈر قدم اٹھائیں گے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ملازمین، عارضی ملازمین یا نیڈ بیسس میں بھی ان کے مسائل حل ہو پائیں گے؟ دیکھیے، یہ جو انیشیٹو لیا ہے انہوں نے، یہ اچھا انیشیٹو ہے، کیونکہ ان لوگوں نے 10-15 سال اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے۔ یہاں پریس کلب کے اندر بھی کافی انہوں نے 2-3 سال پروٹیسٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سرکار نے ان کو کہیں بھی کوئی پالیسی نہیں بنائی اور نہ ہی ان کو نظر انداز کیا گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج یہ جو قدم اٹھایا ہے ایم ایل اے ڈوڈا نے، یہ اپریشیٹ ہے، کیونکہ جس نے اپنے فنڈ سے ڈیولپمنٹ فنڈ سے جو ہے اپنا 1 کروڑ روپیہ اگر ان کو دیا ہے، یہ ایک اچھا سٹیپ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں اس طرح سارے ایم ایل اے جو ہیں جموں کشمیر کے اندر، جو 90 ایم ایل اے ہیں، ان کو ایسا 1 کروڑ روپیہ دے تو عارضی ملازمین کے مسائل بالکل حل ہو سکتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج تک چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے یہاں جموں کشمیر کی اسمبلی ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ڈسکس ہوتا ہے، یہ صرف اپنے فیور میں ہی جو پالیسیاں بنتی ہوں ان کے اپنے فیور میں ہی بنتی، عام لوگوں کے حق میں نہیں ہوتی۔ اب دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے ان کو اقتدار کی کرسی پر بٹھایا اور یہاں اسمبلی میں بھیجا ہے کہ یہ لوگ ہماری نمائندگی کریں گے، یہ ان امپلائمنٹ کی بات کریں گے، یہ ڈیلی ویجر کی بات کریں گے، یہ ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس لیے ان کو تھوڑا بھیجا ہے کہ یہ یہاں آ کے ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیں۔ یہ عام جو جنریشن ہے ان پر کیا اثر پڑے گا کہ ایک ہماری اسمبلی ہے جس میں رول بنتے ہیں، قانون بنتے ہیں، نافذ ہوتے ہیں،
لیکن یہ تو یہ دکھایا ہے جو نئی جنریشن کو کہ بھائی ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایم ایل اے ہیں وہ ان کی کاپی کریں گے. وہ کہیں گے اگر یہ وہاں لڑائی کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کریں. یہ بڑا رانگ ڈیسیجن، رانگ ایک میسج جو پبلک میں گیا ہے، یہ بڑا رانگ اگر ڈیسیجن ہے. یہ جو انہوں نے کیا اسمبلی کے اندر، مجھے لگتا ہے یہ ایسے الٹریٹ لوگ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں یہ کام کرتے ہیں. جو پڑھا لکھا کوالیفائڈ آدمی ہے وہ کبھی لڑائی نہیں کرتا. وہ کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھ کے حل کیا جاتا ہے. کسی کو گالی گلوچ سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے کہ آپ کسی کو گالی گلوچ دے دو گے. اگر آپ مجھے گالی دے دو گے میں آپ کو دے دوں گا، مجھے اور آپ پہ کیا فرق رہا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کام ہے یہاں لوگوں کے کام کرنے. آپ کا یہ مسئلہ نہیں کہ آپ اسمبلی کے اندر ایک دوسرے کو ٹیبل کرسیوں توڑیں. یہ اسی لیے لوگوں کو نے آپ کو نہیں بھیجا. ملک صاحب آخر میں ایک سوال رہے گا کہ کتنی توقعات ہیں ملازمین کو، عارضی ملازمین کو اس حکومت سے؟ اور یہ حکومت حالانکہ ابھی شروعاتی دور ہے، 5-6 ماہ ہوئے ہیں حکومت کو تشکیل دیے ہوئے، کیا یہ حکومت جو ملازمین کی یا عارضی ملازمین کی یا جموں کشمیر کے عام عوام کی جو توقعات ہیں اس کو حل کرنے میں کامیاب ہو پائے گی آنے والے وقت؟ دیکھیں ابھی تک میں تو سچائی بولتا ہوں اور میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی لوگوں کے کوئی کام نہیں ہو رہے. یہاں جموں کشمیر کے اندر یہاں ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس کے پاس ہیں. یہاں دو سرکاریں ہیں. جب دو سرکاریں ہیں اس سے لوگوں کے کام جو ہیں وہ نہیں ہو رہے. سرکار تو یہی کہہ رہی ہے کہ جموں کشمیر میں ایک ہی سرکار ہے اور وہ نیشنل کانفرنس اور اس کے الائنس کی عمر عبداللہ کی سرکار ہے جموں کشمیر میں. دوسری سرکار دیکھیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں ایل جی ایڈمنسٹریشن یہاں 48 ٹرانسفریں ہوئی ہیں کے ایس افسروں کی. تو وہ ایل جی نے بائی دا آرڈر آف ملک صاحب ایل جی صاحب نے اس میں ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی نا. ایل جی صاحب نے کہا آرٹیکل 53 جو ہے اس کی لائٹ میں لینڈ انفورسمنٹ کی جو پاورز ہوتی ہے وہ ایل جی صاحب کو دیکھنی ہے. اور وہ سارے جو تھے وہ ایڈمنسٹریٹو آفیسر تھے، انہوں نے لائن آرڈر کو دیکھنا تھا. تحصیلدار ہوں یا ایس ٹی ایم ہوں لائن آرڈر کو دیکھتے ہیں. وہ اختیار ایل جی صاحب کے پاس تھا اور اسی اختیار کا انہوں نے استعمال کیا اور وہ 53 ٹرانسفرز کی. دیکھیے جب ایل جی صاحب سارا کام کر رہے ہیں یہ سرکار کو تو ریزائن دینا چاہیے. ان کا کیا کام ہے مجھے بتاؤ نا. یہ سرکار جو ہے چپراسی کے ٹرانسفر نہیں کرتی، ان کے پاس ہے کیا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہاں سرکار بنی ہے، پاپولر گورنمنٹ بنی ہے، تو اس گورنمنٹ کو کیا کرنا ہے. اگر ایل جی کو یہ کام کرنے ہیں سارے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کا کوئی کام نہیں. سرکار جو سرکار بنی ہے اس کے یہ نام نیاز سرکار ہے. پچھلی 4 دہائیوں کی بات کریں تو آپ پچھلے 40 سال سے سول سیکریٹریٹ میں آپ کا ملازمین کے مسائل کو لے کر آنا جانا رہتا ہے. آپ پچھلے کئی دہائیوں سے ملازمین کی آواز بنے ہوئے ہیں، امپلائمنٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو چلا رہے ہیں. اس طرح کا ماحول اس سے پہلے آپ نے دیکھا؟ دیکھیے 5 اگست 2019 کے بعد ہم نے یہاں کی جو سچویشن دیکھی ہے وہ بدلتی ہوئی سچویشن دیکھی ہے. کیونکہ یہاں جتنے بھی باہر کے آئی ایس افسر ہیں، یہاں جموں کشمیر کے 2-3% جو ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ باہر کے جو لوگ ہیں جہاں آئی ایس افسر ہیں وہ بات ہی نہیں سنتے. میں 15 بار چیف سیکرٹری صاحب کو ملا ہوں. چیف سیکرٹری صاحب تو جموں کشمیر کے ہی ہیں نا، وہ باہر کے تو نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن ہے ہی نہیں نا. ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے. اگر ہم چیف سیکرٹری صاحب کو ملے ہیں تو وہ نیچے جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. لیکن جو بھی ہم میمورینڈم سبمٹ کرتے ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں جاتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا. ہم تب بولیں گے جب کوئی اوٹ پٹ نظر آئے گی. اوٹ پٹ تو کوئی نظر نہیں آ رہی. نہ تو یہاں ڈیلی ویجروں کی ریگولائزیشن پالیسی بنی، حالانکہ جموں کشمیر لداخ ایک اسٹیٹ تھا. 5 اگست 2019 کے بعد انہوں نے 2 یو ٹی بنا دی. جموں کشمیر کو الگ کر دیا، لداخ کو الگ کر دیا. لیکن لداخ کا جو ایل جی ہے جب سے سینٹر سے کوئی آرڈر نکلتا ہے تو وہ اسی وقت امپلیمنٹ کرتے ہیں. وہاں میڈیکل نوسز جو پینشنر کو دیا ہے 1000 روپیہ 1/4/2020 سے دے دیا ہے، 1000 روپیہ بڑھا دیا، ان کو ایریئر بھی دے دیا. یہاں کی سرکار نے ابھی تک جو ڈی اے ہمارا پچھلا ڈیو تھا وہ ہمیں 7 مہینے کے بعد ملا. تو یہاں منیمم ویجز ایکٹ جو انہوں نے لاگو کیا ہے 29,000 سے 45,000 روپیہ انہوں نے کر دیا. منیمم ویجز ایکٹ وہاں لاگو کر دیا یہ، لیکن یہاں تک ابھی تک لاگو نہیں ہوا. ہم کل بھی ہم منتری کو ملے ہیں، چاہے جاوید ریانا صاحب ہیں، ستیش شرما جی ہیں، ڈپٹی سی ایم کو بھی ہم ملے، یہاں جتنے منتری ہیں ہم سبوں کو ملے، کمشنر کو بھی ملتے ہیں، لیکن کہیں گراؤنڈ لیول پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. آج اگر یہ کمیٹی جو کنسٹیٹیوٹ کی ہے یہ ڈیلی ویجروں کی، مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک لالی پاپ ہے. یہاں کمیٹیاں بہت ساری وجود میں آئیں
लेकिन कहीं ऊट पुट नजर नहीं आया। असर 520 भी इन्होंने बनाया जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, असर 520 भी है। आरजी मुलाजमीन के लिए एक बैठक तो उस वक्त भी हमने उसको वो SRO 520 था, हमने उसको कहा, हमने इसको रिजेक्ट किया। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर में हमने रिजेक्ट किया। हमने कहा 94 में 70,000 डेली वेज रेगुलाइजेशन हुए थे। सरकार ने उस वक्त एक पॉलिसी बनाई थी कि जिनके 7 साल पूरे हुए उनको हमने रेगुलाइज किया। हालांकि सरकार के पास उस वक्त पोस्टें भी नहीं थी, पोस्टें भी उन्होंने क्रिएशन की, लेकिन 70,000 डेली वेज रेगुलाइजेशन हुआ। 94 में यहाँ डेली वेज लगाते गए, लेकिन टिल डेट तक अभी कोई भी पॉलिसी नहीं बनेगी। यहाँ बहुत सारी डेली वेज में देखता हूँ 50 साल। जिस तरीके से आपने 90 की दहाई की बात की, तो उस वक्त भी जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल था, तो उस वक्त के गवर्नर रूल में क्या जम्मू कश्मीर में जो काम हुए थे मुलाजमीन के हवाले से वो कुछ सराहनीय काम? देखिए वो जो काम थे, यहाँ जगमोहन साहब भी रहे, उनके टाइमिंग भी बड़ा, उसके बाद भी सत्यापाल मलिक जी थे, या और भी LG यहाँ आए। मैं ये कहना चाहता हूँ, LG साहब आपको अल्लाह ताला ने, भगवान ने एक इक़्तिदार की कुर्सी पर ओहदा दिया है आपको, आपने जस्टिस और इनजस्टिस को देखना है। लेकिन आप जब जस्टिस इनजस्टिस नहीं देखेंगे ना, अल्लाह ताला भगवान की तरफ से एक ऐसा ज़वाल आएगा कि कुर्सियाँ नहीं रहने वाली। यहाँ सरकारें रही, देखो जब उन्होंने गलत किया, कितने साल हुए, 7-8 साल फिरते रहे, कुछ नहीं बना उनका। लेकिन वो अल्लाह ताला ने कहा कि भाई आप लोग जब कुर्सियों पर बैठ जाते हो, आप सब कुछ भूल जाते हो, साफ नहीं करते। हाँ, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। जब आपका, हम मस्जिद में जाते हैं या कोई गुरुद्वारे में जाता है या कोई और कहीं जाता है, चर्च में जाता है, हम जब इबादत करके बाहर निकलते हैं या पूजा पाठ करके वो बाहर निकलते हैं, बाहर आके हम सोचते हैं कि यार इस बंदे को हम नुकसान कैसा पहुँचाना है, वो हमारी इबादत किसी काम की नहीं है। देखो यहाँ अल्लाह ताला ने, भगवान ने इंसान को इंसान बनाया, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी है, हिंदू मुस्लिम सिख अतात जितना भी है। जब हम किसी बंदे से नफरत करेंगे, इट मीन्स के ये जो बंदा पैदा किया हुआ है, ये अल्लाह ने पैदा किया हुआ है, भगवान ने पैदा किया। जब हम उससे नफरत करेंगे, वो कहेंगे कि अल्लाह ताला कहेगा मेरे बंदे से तू नफरत कर रहा है, इट मीन्स मेरे से नफरत कर रहा है। आखिर में एक सवाल रहेगा कि कहते हैं कि दुनिया उम्मीद पर कायम है और उम्मीद पर ही कायम रहना चाहिए हर आदमी को। कितनी उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर के आरजी मुलाजमीन को, क्योंकि आप एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के स्टेट प्रेसिडेंट हो, कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीद पर ही कायम रहना चाहिए। उम्मीद तो है ना कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, कि उम्मीद भी छोड़ दी? कोई एक शायर ने कहा है ना, कोई उम्मीद बर नजर नहीं आती, कोई सूरत बर नजर नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। गले में हार डाला था, गले में हार डाल, मैं सरकार पर कहना चाहता हूँ, जो पिछली, गले में हार डाला था गला अपना सजाने को, वो जालिम नागी बन बैठा गला ही काट खाने को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कहते हैं एक शायर ने कहा है, मंजिल की जुस्तजू में, मंजिल की जुस्तजू में तू क्यों फिर रहा है राई, तू इतना ज़ीम बन जा के मंजिल तुझे पका। और शायर, जिस तरीके से आपने शेर व शायरी की, तो मुझे भी एक शेर याद आ गया। इकबाल साहब ने लिखा था, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, उम्मीद जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद पर कायम रहना चाहिए। मुझे वक़्त है कि आपके जो भी दरीना मुतालबात हैं, सरकार हमारे माध्यम से अगर ये प्रोग्राम सुनेगी तो सरकार जल्द अज जल्द मुलाजमीन के मसाइल हल करने में कामयाब हो पाएगी। जॉइंट एक्शन कमेटी के रियासी सदर बाबू हुसैन मलिक साहब से इनसे बात की, और अब मुझे ये मुलाजमीन के जो दरीना मुतालबात थे वो इन्होंने ज़ाहिर किए और सरकार तक पैगाम पहुँचाने की कोशिश की कि मुलाजमीन के जो भी दरीना मुतालबात हैं उनको जल्द अज जल्द हल किया जाए। अपने वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक